والعلماء والحفاظ ذوي الاحترام والطلاب الكرام والمستورات الإسلامية تقبلوا كل واحد مني سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على ما أنعم وعلمك من العلوم ما لم نعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعترته الذين هم الأصفياء وأصحابه الذين هم الأتقياء وعلى آله المجتبى أشرف الأولياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شافعنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد. فرسٹ آف آل سب سے پہلے اب تمامی حضرات سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ ایک تو آگے آسبین اپنی آگے آسبین لائن آپ مجھے بولو میں ہی آگے ہو جاؤں، یا تو آپ ہماری بات کو مانو یا پھر میں آپ کی بات کو مانوں. ماشاءاللہ
شہر رسول پاک میں جائیں گے بار بار، شہر رسول پاک میں جائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار۔ شہر رسول پاک میں جائیں گے بار بار، جو جل رہے ہیں ان کو جلائیں گے بار بار۔ غلام سرور عالم آج یہ کہتا ہے، اشرف الاولیاء کا جلسہ منائیں گے بار بار۔ غلام اشرف سرور عالم یہ کہتا ہے، اشرف اولیاء کا جلسہ سجائیں گے بار بار۔ میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ بھالو نائے تو ہاتھ نیچے تھاکتے دو، بھالو لگے تو ہاتھ کے اوپر کوڑے دو۔ میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ زمانہ روٹتا ہے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹتا ہے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، ہماری عزت بچانے کو میرا مخدوم کافی ہے، ہماری عزت بچانے کو میرا مخدوم، میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ زمانہ روٹتا ہے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، میری عزت بچانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی وعلی سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق کہ اللہ کا احسان ہے علی المؤمنین، مومن بندوں پر، احسان ہے کس کا؟ خدا کا۔ بتا کون رہا؟ خدا، کیونکہ آیت یہ قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک یہ کلام ہے خدا کا۔ کلام جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جسے آپ بنگلہ میں گول کو کہتے ہیں، گول کو کرنا، بات چیت کرنا، وہی کلام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرو تو احسان مت جتلاؤ۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟
ہمارے پڑوسی میں کوئی غریب ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ہم نے کچھ پیسے دے دیے کہ گھر بنا لو، کپڑے کی ضرورت ہے، عید میں بھی بیچارہ پرانا کپڑا دھلا دھو کر کے وہ پہنتا ہے، نیا خرید نہیں سکتا۔ اب اس نے کیا کیا کہ دیکھا یہ میرا پڑوسی ہے، عید کا دن ہے، اس نے نیا لباس بھی نہیں پہنا، نیا کپڑا نہیں پہنا، اب اس نے اسے کچھ پیسے دے دیے کہ جاؤ مارکیٹ سے اپنا ایک نیا اور قیمتی اچھا عمدہ لباس خرید لو۔ وہ گیا لباس خرید کر کے لایا اور وہ پہن لیا۔ کچھ دنوں کے بعد انبن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کچھ بات ہو گئی۔ اب یہ اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ تو اب جانتے ہو لڑائی میں کیا کہتا، تم بھول گئے میرا احسان، گھر نہیں تھا تو میں نے تجھے گھر کے لیے پیسہ دیا، بھول گئے میرا احسان، عید کے دن تمہیں کپڑے نہیں تھے نئے، میں نے دیا تھا، آج تم مجھے پر چڑھ کر کے بول رہے ہو۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ بولوں، مگر میری بات آپ سمجھ لو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں احسان جتلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان گر تو احسان جتلاؤ نہیں، احسان اس نیت سے کرو کہ مولا راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے اس کا دان کرنا ہی برباد ہو جاتا ہے۔ دان کیا نا اس نے، احسان کیا، حقیقت میں کیا اس نے احسان، مگر اس نے لڑائی جو ہوئی نا اس نے کہہ دیا بھول گئے، اب میرے ہی پیسے سے تو تم نے کپڑے خریدے ہیں، میرے ہی پیسے سے تو تم نے گھر خریدا ہے، احسان کیا، احسان جتلا دیا۔ ابھی بھی وہ بندہ سوچتا ہے ہم جو دیے اس کا ثواب ہمیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ جملہ کہہ کر کے میرا احسان ہے، اپنے نیکیوں کو تم نے مٹا دیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے بندو میرا احسان ہے تم پر۔ کیا احسان؟ اس لیے بڑا احسان ہے ہمارا تم پر کہ کوئی بھی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، مگر میں ہی وہ خالق کائنات ہوں جو اپنا حبیب میرے بندے میں تجھے دیتا ہوں۔ پورے قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اللہ نے چوک دیا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زبان دی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ پاؤں چلنے کے لیے دیے، احسان نہیں جتلایا۔ کان سننے کے لیے دیے، احسان نہیں جتلایا۔ اس ہاتھ میں قوت و طاقت دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے کام کر کے رزق کما سکو، احسان نہیں جتلایا۔ یہ ساری چیزیں دے دی، احسان نہیں جتلایا۔ ہواؤں کو مسخر کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پانی تمہارے لیے بالکل آسانی سے آپ کے لیے آپ کو مل جایا کرتا ہے، پانی کو اتنا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر اس خدا نے احسان نہیں جتلایا۔ ساری چیزیں دے دی، احسان نہیں جتلایا، مگر یہ کس بارے میں احسان جتلا رہا ہے؟ تو یہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یہ ذات اگر کوئی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اے میرے بندے سن لو، میں جو احسان جتلا رہا ہوں وہ تک اس بنیاد پر کہ میں نے اپنا حبیب میں تجھے عطا کر رہا ہوں، اور کوئی اور ذات نہیں ہے۔ میرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ، میرا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس نا کرکٹ میچ کھیلتے ہو،
کھیلتے ہو, آپ نے کھیلا, فائنل میچ کھیلا, اس نے آپ کو ایک کپ ملا. اب وہ کپ اگر کسی دوسرے جگہ کا آپ کا فرینڈ کہے کہ یار مجھے دے دو نا, آپ دو گے؟ نہیں دو گے. کیوں؟ چلو یار 200 روپے میں ملتا ہے, میں مارکیٹ سے خرید دوں گا, دوسرا لے کر کے دے دوں گا, مگر یہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے محنت کا پھل ہے, میں نے اسے محنت کر کے حاصل کیا. میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اس چیز کو میں تمہیں نہیں دے سکتا, چلو مارکیٹ سے خرید کر دے سکتا ہوں, مگر یہ تو رب ہے کہ رب اپنے محبوب کو اپنے بندے ہی کو عطا کر دیتا ہے. اور بندہ اور وہ محبوب جانتے ہو کتنی عظمت و شان والا ہے, کتنی عظمت و شان والا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جب عظمت و شان کی بات آئی تو میں بتا دوں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آپ کو استنجا کی حاجت ہوئی, استنجا کرنے کی, استنجا سمجھے؟ استنجا پیشاب, پیشاب, استنجا کرنے کی حاجت ہوئی. میدان کا کھلا, کہیں کہیں چھوٹے 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 پودے جو اگ جاتے ہیں نا ماٹ میں, مٹی میں, وہی چھوٹے چھوٹے پودے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جابر ان پودوں کو حکم دو کہ میرے لیے پردہ کریں. ان پودوں کو حکم دو, پودا چھوٹا چھوٹا گاچھ ہوتا نا گاچھ, ان پودوں کو حکم دو کہ میرے لیے پردہ کرے. کیوں؟ میں استنجا, مجھے استنجے کی حاجت ہے. حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کرو. حضرت جابر فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پودے آپس میں ہلے, ہلنے کے بعد مختلف جگہ تھے, کچھ یہاں تھے, کچھ وہاں تھے, کچھ وہاں تھے, سب کے سب ایک جگہ ہو گئے. سب کے سب کیا ہو گئے؟ ایک جگہ ہو گئے. مصطفیٰ جان رحمت نے استنجا فرمایا, اور استنجا فرمانے کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب آپ استنجا فرما چکے نا تو جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے نا ایک جگہ اکٹھا ہو گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پردے کے لیے. اب وہ پھر اپنی جگہ واپس جانے لگے. وہ کیا ہے؟ اپنی جگہ پھر واپس جانے لگے. مجھے تو اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد اب تک یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ارے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ جس کو عقل نہیں ہے وہ عظمت مصطفیٰ کو پہچان گیا. آج انسان کو عقل ہے پھر بھی شان مصطفیٰ کو نہ. مسلمانوں, حق تو ہمارا ہے, اللہ نے جسم عطا فرمایا, اس میں روح ڈالی, پھر یہ کہ عقل بھی عطا فرمائی. ہم سوچ سکتے ہیں کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز خراب ہے. بتاؤ, اس پودا میں فقط جان تو ہے مگر عقل نہیں ہے. وہ سوچ نہیں سکتا, وہ تھاؤٹ نہیں کر سکتا, اس کے اندر فکر نہیں ہے, صرف جاندار ہے. تھوڑی سی کھاد دے دو تو وہ بڑھتا چلا جائے گا, تھوڑی سی کھاد دے دو تو تھوڑی دن کے بعد اس میں پھول آ جائے گا, پھر تھوڑی سی کھاد دو تو پھر وہ پھل میں تبدیل ہو جائے گا. مگر عقل نہیں ہے. مگر مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ہمیں زمین پر اگنے والے وہ پیڑ اور پودے بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے. مگر آج کا مسلمان یہ نہ سمجھ سکتا کہ اس اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے. مسلمانوں, جس دن آپ اس محبوب خدا کی شان کو سمجھ جاؤ گے تو یقین جان لو مصطفیٰ کے بھی ہو جاؤ گے. اور اس خدا کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اشرف الاولیاء کانفرنس, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تھوڑا سوچیں, ذرا سوچیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک چھوٹا سا پودا حکم ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو حاجت ہے استنجا فرمانے, حکم ملا کہ سمٹ جاؤ. سب کے سب سمٹ گئے. مصطفیٰ جان رحمت نے استنجا فرمایا, پھر سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے. کیا شان ہے مصطفیٰ کی. مگر ذرا اپنے دل میں بھی آپ جھانک کر کے دیکھو کہ کیا آپ کے دل میں شان مصطفیٰ ہے.
یقیناً آپ اس مقام پر آن پہنچو گے کہ ہمارے دل میں یقیناً شان مصطفیٰ نہیں. عظمت مصطفیٰ پر میں آج تقریر کرنے نہیں آیا. آج میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے مدارس کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے ایک اور حدیث پاک کی تلاوت کی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کمرہ، روم اور اس کا گیٹ، دروازہ. اس سے پہلے عظمت شان مصطفیٰ بھی سمجھو اور اس سے آپ خانہ خدا اور مصطفیٰ کے گھر کی عظمت کو بھی سمجھو. آپ کے سامنے روانگی والی تقریر صحیح نہیں ہے، میں جان رہا ہوں. یہ بہار، جھارکھنڈ، ایم پی میں تو چلے گا مگر بنگال میں نہیں چلے گا. مگر اس بات سے سمجھیے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا. یمن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی، آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا بادشاہ. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی ہے. ان کی آمد سے 1000 پہلے، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ جس کا نام تبع حمیری. کیا ہے؟ تبع حمیری ہے. اس نام کو ہمیشہ یاد رکھنا. تبع حمیری یہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا نا کہ جب چلا کرتا تھا تو اس کے ساتھ 1,30,000 لشکر و سامان کے ساتھ چلا کرتا تھا. 1,30,000 گھوڑ سوار، اونٹ سوار وغیرہ ہوتے تھے اور سب کے سب اس کے پیچھے چلا کرتا تھا. ایک روایت کے مطابق نا 400 علماء کرام بھی اس بادشاہ کی معیت میں چلا کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق 1200 علماء اس تبع حمیری بادشاہ کے پیچھے چلا کرتے تھے. سمجھ میں بات آ رہی؟ ایک بادشاہ تھا. ایسی ہی تقریر کرنی پڑے گی، لگتا ہے تو سمجھیں گے آپ. جب وہ چلتا تھا نا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تو 1,30,000 صرف سواریاں ہوتی تھی. علماء کرام کی جماعت 400 یا 1200 کی جماعت ان کے پیچھے چلا کرتی تھی. اور جس ملک اور شہر سے گزرتا تھا نا لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر آ جاتے تھے دیکھنے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے آج آپ کے بھی محلے میں اگر پیر صاحب آ جائیں اور 3-4 گاڑی 10 گاڑی اگر ہو تو جانتے ہیں اعلان سن لے کہ ہاں پیر صاحب گزرنے والے ہیں تو گیٹ کے باہر آ جاتے ہیں کہ تھوڑا سا جھلک نظر پڑ جائے، دیدار ہو جائے چلتے ہی. تو یہاں دیکھیے کہ صرف چند گاڑیاں ہیں مگر محبت ہے. محبت میں گھر کو چھوڑ دو اور پیر کی زیارت ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی. تو وہ بادشاہ جس گاؤں سے، جس بستی سے، جس شہر سے گزرتا تھا سارے گھر والے نکل کرتے تھے، انہیں آداب کہا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، جھکا کرتے تھے. مگر اچانک وہ چلتے چلتے مکہ میں داخل ہو گیا. مکہ میں جب داخل ہوا نا تو بڑا افسوس ہوا اسے. راگ ہو گیا ہے نا، غصہ میں ہو گیا. کیوں راگ ہوا اسے؟ کہ جہاں جہاں سے میں آ رہا ہوں لوگ ہمارے دیدار کے لیے، ہماری تعظیم کے لیے، ہمارے تکریم کے لیے لوگ گھر بار چھوڑ کر کے مطلب باہر آ جا رہے ہیں. لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لوگ ہمارا ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ مکہ شہر میں آیا تو اب تک کسی ایک بھی انسان نے میری تعظیم نہیں کی. کسی ایک بھی انسان نے میری تعظیم نہیں کی. مجھے ویلکم کسی نے نہیں کیا.
اب اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اس سے کہا پوچھا بتاؤ یہ کون سا ملک کون سا شہر ہے یہ کون سا قصبہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی گزرتے ہیں ہماری اتنی شہرت ہے کہ لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں، یہ کون سا شہر ہے کہ جہاں کے لوگوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں؟ تو اس وزیر نے کہا کہ بادشاہ سن، اس شہر کا نام شہر مکہ ہے اور یہاں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہاں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یہاں ایک گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی جماعت جو 1,30,000 لے کر کے آئے ہو نا، یہ وہ شہر ہے جہاں ہر سال 5 دن ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ 1,30,000 کچھ بھی نہیں ہوتا، پورے ملک کے لوگ فقط اس در و دیوار کی زیارت کے لیے، یہ وہ گھر ہے، چھوٹا ہی سا گھر ہے، صرف دیوار ہی تو ہے، اس پر کالا گلاب چہرہ ہوا ہے، مگر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی محبت لوگوں کے دل میں ہو جاتی ہے نا، وہ خدا اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا اب دیکھیے اس نے دل میں سوچا، میری ہوتا ہے نا مال دولت والا ہو تو سینہ اگڑ جاتا ہے، زمین زیادہ ہو تو ارے ہم سے بڑا کون ہے دیکھ لوں گا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا بادشاہ اور یہاں کا لوگ میری عزت نہیں کیا، مجھے ویلکم نہیں کیا، کل میں کعبہ کو توڑ دوں گا۔ اس بادشاہ نے کیا خیال کیا کہ کل میں کعبہ کو توڑ دوں گا۔ اب جو ہی اس نے یہ کہا اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، ناک سے خون، اور پیپ جب پک جاتا ہے نا جانتے ہو کہ جب پیلا پیلا پانی کی طرح، اسی طریقے سے اس کے ناک سے خون اور پیپ گرنا شروع ہو گیا۔ اس تمام لشکروں میں بہت سارے ڈاکٹر بھی تھے، اطباء بھی تھے، طب بھی تھے، فن طب سے آراستہ پیراستہ بہت سارے ڈاکٹر تھے، ان سب نے مل کر کے ان کا علاج کیا، مگر علاج کسی کا کام نہ کر سکا، علاج کسی کا کام نہیں کر سکا۔ بالآخر سارے ڈاکٹر تھک گئے، تو اب سارے ڈاکٹر نے مشورہ کیا اور اس بادشاہ کے وزیر سے کہا، وزیر سن، یہ بیماری زمینی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری تو آسمانی بیماری ہے، زمینی بیماری ہو تو ہم ٹھیک کر دیں گے، آسمانی بیماری ہو تو ہزاروں ڈاکٹر آ جائے۔ وزیر سے کیا کہا، یہ زمینی بیماری نہیں ہے، اگر زمینی بیماری ہوتا تو ہم تو اتنے ڈاکٹر ہیں نا، ہم سے ٹھیک ہو جاتا، مگر حقیقت میں یہ زمینی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی بیماری ہے۔ تو اب وزیر نے تلاش کرنا شروع کیا اس کی مکے میں کہ کوئی ایسا مکے کا شخص مل جائے جو کوئی اچھے طبیب کو کا پتہ دے دے، میں اس کے پاس جاؤں اور میرا بادشاہ صحیح ہو جائے۔ ایک شخص سے پوچھا، اس شخص نے کہا کہ دیکھو اس مکہ شہر کے ایک کنارے میں جنگل میں ایک بزرگ صفت اور صوفی صفت انسان رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعاؤں کی برکت سے تمہارا بادشاہ شفا یاب ہو جائے۔ مرتا کیا نہ کرتا، جانتے ہو مرنے والا انسان نا گدھے کو بھی بابا بنا لیتا ہے، حقیقت ہے، جب تک صحت ہے ہم سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے نا، اور جہاں دیکھا کہ اب نیا ڈوب رہی ہے تو بھیا تم ہی ہمارے باپ ہو، تم ہی ہماری ماں ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تو مرتا کیا نہ کرتا، چلا گیا۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، بادشاہ کو لے کر کے آؤ،
کیونکہ اللہ کے راستے کا فقیر کسی کے گھر میں نہیں جاتا ہے، وہ اللہ کے در میں رہا کرتا ہے۔ گھر الگ ہے، در الگ ہے۔ ہر انسان گھر والا نہیں ہو سکتا اور ہر انسان در والا نہیں ہو سکتا۔ گھر والا اور ہوتا ہے، در والا اور ہوتا ہے۔ ہمیں جو نبی کے محفلوں میں آ جائے وہ نبی کے در والا ہوتا ہے۔ جو جلسے کے نام پر دکانوں میں بیٹھ کر چائے پیے وہ نبی کے در والا نہیں ہوگا، وہ فقط اپنے گھر والا۔ سمجھ میں آ رہے؟ میں دوسرے کو نہیں بول رہا، میں آپ ہی کو بول رہا ہوں۔ جلسہ کے نام پہ گھر سے چلے، عورتیں چوڑیاں خرید رہی، دوپٹہ خرید رہی، سرما اور کاجل خرید رہی، اور مرد کو دیکھیے تو زیادہ تر چائے پی رہا ہے نا، یہی حال ہے کہ نہیں؟ اور گھر سے کیوں چلے؟ جلسہ باری جا رہے ہیں، ہے نا؟ گھر میں مہمان آیا، کھا لیا پی لیا گوشت اور بھات، سو گئے۔ اور کل گیا، ہاں جلسہ باری سے آ رہے ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں فقط گھر کے نہ رہو، نبی کے در کے بنو، کیونکہ جو نبی کے در پہ آ جاتا ہے نبی اسے خدا تک، جو نبی کے در تک نہ آ سکا اسے خدا نہیں مل سکتا، اور جو نبی کے در پہ آ جائے اسے خدا مل جاتا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ملاقات ہو جائے تو نبی کے در میں آ کے بیٹھو، کیونکہ پہلے نبی کے در کو چومو گے تو خدا کا در۔ دیکھو غصہ ہو جاؤ گے آپ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، وداؤٹ ٹینشن اینڈ وداؤٹ اینی پرابلم، کوئی ٹینشن نہیں، ہم تو حق ہیں بولتے رہیں گے، ہے نا؟ اور جو آپ لوگ ہمیں رکھے ہو نا اس مدرسے کے لیے بھی ہم آپ سے مانگتے ہی رہیں گے۔ اگر ہمارے دامن میں آپ مٹی بھی ڈال دو گے نا پھر بھی ہم آپ کو دعا ہی دیں گے، تو کم سے کم یہ مٹی بھی ہمارے مدرسے کو کام آئے۔ اب وہ بزرگ کے پاس بادشاہ کو لے جایا گیا، وزیر سے اس بادشاہ نے کہا کہ سنو، میں بادشاہ سے اکیلے میں گولپو کرنا چاہتا ہوں، جب بادشاہ میرے قریب ہوگا نا تو صرف میں ہوں گا اور تمہارا بادشاہ ہوگا، تیسرا کوئی نہیں۔ ایک دم تسلیہ خالی کر دے۔ بولا ٹھیک ہے، کوئی مرتا کیا نہ کرتا، حضور جو آپ کہیں ٹھیک ہے، خالی مایا میرا بادشاہ صحیح ہے۔ بادشاہ اور وہ صوفی سی انسان، اللہ کا ایک نیک بندہ، جب بات ہونے لگی تو اس بزرگ نے کہا سن، تو نے رات ہی میں کوئی غلط نیت کر لی، تو نے رات ہی میں کوئی غلط نیت کر لی، اور نیت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے نا، دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں جو چیز سوچ لیا نا وہی نیت ہو جاتی۔ گھر سے چلے نماز پڑھنے کو، مسجد میں آ گئے اور نیت نہ کر سکے، لیکن گھر سے چلے تھے کہ ہم جا رہے نماز پڑھنے کے لیے، بس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دیا، اب کی نماز ہو گئی، ہے نا؟ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اب دیکھو کیا کہا کہ تو نے رات کو ضرور کوئی غلط نیت کی ہے، تو اب اس بادشاہ نے سنا دیا پورا بات کہ ہاں میں نے رات کو یہ سوچا تھا کہ یہاں کے لوگ میری تعظیم نہیں کرتے، میں اس گھر کو گرا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ تمہاری یہ پریشانی اسی وجہ سے، توبہ کرو، استغفار کرو،
اس ایک اللہ کے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم اس کے ہو جاؤ گے نا تو وہی اللہ تمہیں ہر مرض سے شفا عطا کرے۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جہاں اس نے توبہ کی نا، اللہ رب العزت نے اس کو اس بیماری سے شفا یاب عطا فرمایا، اس بیماری سے شفا عطا فرمایا۔ اب وہ ٹھیک چنگا ہو گیا، ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مولانا یعقوب علیہ السلام صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایک بات یہیں پر میں آپ کو بولتا ہوں، اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا کہ تم نے رات کو ضرور کوئی غلط نیت کی ہے جس کے بنیاد پر تمہیں یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ تو اب دیکھو، ایک بزرگ اور اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے فضل سے دلوں کی بھی نیتوں کو جان لیا کرتا ہے، دل کی نیت کو وہ جان لیتا ہے۔ تو ایک ولی وہ ہے کہ اگر آپ ایسے جلسوں میں آئے ہو جس جلسے میں خاندان اشرف کا کوئی بھی چراغ آ جائے، اگر وہ چراغ اس جلسے کی زینت بن رہی ہو تو دلوں کو صاف کر کے آیا کرو، کیونکہ اولاد اشرف کی نظر چہروں پہ نہیں ہوتی، اولاد اشرف کی نظر انسانوں کے دلوں پہ، اولاد اشرف کی نظر چہروں پہ نہیں ہوتی، دلوں پہ ہوا کرتی ہے، اس لیے دل کو صاف کر کے آیا کرو۔ اب سنیے، بہت مختصر میں چلتا ہوں، مولانا خوب صاف تشریف لا چکے ہیں، ورنہ پھر وہاں سے کہیں کہ حضرت اٹھیے نا۔ اب وہاں سے لشکر پھر آگے بڑھا تو مدینہ پہنچا۔ اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ اب جو وہاں کچھ دیر ٹھہرے نا تو علماء کو وہاں کی آب و ہوا بہت راس آ گئی۔ جو 400 عالم دین تھے نا ان کے ساتھ، یا دوسرے روایت کے مطابق 1200 علماء، ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ اب میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اسی شہر میں زندگی گزاروں اور اسی شہر میں میری موت ہو جائے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے، یہاں کی آب و ہوا بہت سہانی ہے، یہاں کی آب و ہوا میں جینے کی طبیعت کرتی ہے، یہاں کی آب و ہوا میں رہنے کا من کرتا ہے۔ تو اب اس بادشاہ نے ان علماء کی بات کو مان لی اور اس مدینے میں 400 گھر بنائے، 400 گھر اسی بادشاہ نے بنا کر کے دیے۔ ہر ایک عالم دین کو پھر انہی عالم دین میں سے اس بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ سنو، مجھے معلوم ہوا، مجھے پتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی، آخری نبی مبعوث ہوگا اور کہیں اور نہیں، وہ اسی یثرب ہی میں مبعوث ہوگا۔ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں دے دوں گا، میری ملاقات ہو جائے گی، لیکن سنو، اگر میں نہیں رہ پاؤں نا تو یہ خط فلاں کو دے دے، پھر اس سے کہنا کہ وہ فلاں کو دے دے، پھر اس سے کہنا کہ وہ فلاں کو دے دے۔ اس طریقے سے 1000 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 1000 سال پہلے کا بادشاہ تھا، نبی جان رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے 1000 سال پہلے کا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد مکے سے اللہ کے نبی مدینہ کو تشریف لا رہے۔ اب دیکھیے
علماء کی بچیوں کو بھی علم دین آ جاتا ہے. جس گھر میں عالم ہو چلتے پھرتے ہی صحیح, مدرسہ نہ بھیجے نہ صحیح, باپ کے اٹھنے کو دیکھا اس نے بھی باپ کی طرح اٹھنا سیکھ لیا, باپ کے بیٹھنے کو دیکھا اس نے باپ کی طرح بیٹھنا سیکھ لیا, باپ کے بولنے کا انداز اور اس کے تکلم کا انداز دیکھا بس بیٹے نے ان کا انداز. ہر چیزیں کتابوں سے نہیں سیکھی جاتی, کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو تجربوں سے سیکھی جاتی ہیں. تو جس گھر میں عالم ہوتے ہیں وہ گھر بھی سنت رسول کا گہوارہ ہو. اب وہاں جو عالم تھے نا وہ سب بتاتے چلے گئے ایک نبی تشریف لائیں گے, ان کی آنکھیں اتنی حسین ہوں گی, ان کی پیشانی اتنے حسین ہوں گے, وہ جب زبان سے کچھ عرض کریں گے تو موتیاں برسیں گے, وہ کسی کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لے گا. ان کے آنکھوں کی نشانی بتا دی, ان کے زلف مبارک کی نشانی بتا دی, ان کے گیسوئے مبارک کی نشانی بتا دی, ان کے دندان مبارک کی نشانی بتائی, ان کے دستے مبارک کی نشانی بتائی. ان علماء کرام کے گھر کی بچے اور بچیاں بھی صورت مصطفیٰ گویا ان کے چوک میں ان کی آنکھوں میں رش کرنے. اب جب مصطفیٰ جان رحمت مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو اب چھوٹی چھوٹی مدینے کی بچیاں نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا اور مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ کر کے ہی پہچان گئی کہ یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. اور جاتی رہی دلال بدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی. مصطفیٰ جان رحمت کو چہرے کو بچیاں نے دیکھ لیا تو سمجھ گئی کہ یہ کسی اور کا چہرہ نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ ہے مسلمانوں. اس لیے میں کہتا ہوں ایک بیٹے کو عالم بناؤ, کیونکہ اگر عالم تمہارے گھر میں کوئی ہو گیا, کوئی بچہ پیدا ہو گیا, ایک عالم دین علم دین سے آراستہ پیراستہ ہو گیا نا, تو یقین جان لو صرف ایک ہی پشت نہیں کئی پشت تک مصطفیٰ کی خیرات بڑھتی چلی جائے گی, کئی پشت تک. اب کہنے دو اسی تبے ہو گئی نے اللہ کے گھر کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھا تھا تو اللہ نے اس پر عذاب کا نزول فرمایا, اس کے آنکھوں سے خون بہنے لگا. اور یہ مصطفیٰ کا گھر ہے, اس لیے مسلمانوں نہ خدا کے گھر میں اپنی تیری نظر کرنا, نہ مصطفیٰ کے گھر میں اپنی تیری نظر کرنا, کیونکہ جو مصطفیٰ کے گھر سے جلتا ہے جو خدا کے گھر سے چلتا ہے زمینی مصیبت نہیں آتی, اس پر مصیبت آتی ہے تو آسمان سے مصیبت آتی ہے. کیا کہہ رہا, آسمان سے مصیبت آتی ہے, وہ زمین کی مصیبت نہیں آتی. یہ مدرسہ آج کل تو مدرسہ کی بھی چیز کو لوگ جو ہے اپنے گھر میں ڈھکا لیتے ہیں. کیا بولنے دو, میں بولوں گا شریعت کا اگر یہ حکم ہے تو حکم ہے, اور سارے علماء کو بولنا چاہیے. مدرسے کی چیز جو مدرسے میں آ گئی اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا, اگر ہوتا ہے تو فقط خادم ہوا کرتا, اس کی خدمت کرو, تم مالک نہیں ہو. جب چاہا مدرسے سے اٹھا کر کوئی چیز لے گئے, کیوں تمہارا ہے, کیا سوچو ہم نے دان دیا. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں, دان دینے کے بعد یہ مت کہو کہ ہم نے دان دیا, پھر دان نہیں رہتا, وہ تو خالی رات ہو جاتا ہے. دان نہیں رہتا, وہ خالی رات ہو جاتا ہے. اس لیے مدرسہ اور مساجد یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے, مدارس اسلامیہ یہ اس کے نبی محمد. ان دونوں جگہوں کی جتنی تعظیم کرو گے نا اللہ اتنی ہی برکتیں دے گا. ان کی چیزوں پہ نظر مت رکھو, ان کی چیزوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ, بڑھوتری کرنے کی کوشش کرتے چلے جاؤ.
مسلمانوں میں زیادہ دیر نہیں، بس 2 منٹ اور کہوں گا اور حضرت کیا مسجد اور مدرسہ یہ کیا چیز ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہی علم کا شہر ہے، اور دروازہ کون؟ علی۔ علم کے شہر میں آؤ اس لیے کہ علم سیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کا مرکز ہے، اور جو علم کا مرکز ہو وہاں سے علم ہی سیکھی جاتی ہے، اور گیٹ کون؟ دروازہ مولا علی۔ ایسے اس دروازے سے نہ نکلو کہ تم پر چور کا حکم لگا دیا جائے، اور وہ بھی چوری اس دروازے سے ہو کر کے گزر رہے ہو معلوم؟ مدارس اسلامیہ کا بھی جو دروازہ ہوتا ہے نا، وہ دروازہ فقط لوہا مت سمجھنا، اس پر پہرا مولا علی کا ہوا کرتا ہے۔ سنو، اس پر پہرا مولا علی کا ہوتا ہے۔ اب کہنے دو جو مولا علی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، مدارس اسلامیہ یہ مصطفیٰ کے کا شہر ہے، اور اس کا ہر دروازہ علی ہے۔ اس لیے مدرسے میں جب داخل ہو تو اس نیت سے داخل ہو کہ علی کا بھی صدقہ ملے، مصطفیٰ کا بھی صدقہ ملے، کیونکہ جو علی کا ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جو علی کا نہیں ہوتا وہ مصطفیٰ کا۔ مدارس اسلامیہ کی عزت کرو، مدارس اسلامیہ کے طلبوں کی عزت کرو، مدارس اسلامیہ کے علماء کرام کی عزت کرو، کیونکہ علماء وہ ہوتے ہیں جو دوسرے کے دلوں میں علم مصطفیٰ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ اسی علم کی برکت سے، اللہ یقین ہے مجھے بھی کہ اللہ تو کل حشر کے میدان میں ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، تیرے محبوب کی حدیث جو میں دوسروں کو سینے تک پہنچاتا ہوں، مولا اسی کی طرف نگاہ کرم فرما کر مجھے جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔